اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اپنا منتھلی ڈسکشن پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا آج کا ٹاپک استقبال ماہ رمضان المبارک۔ اور سب سے پہلے تو آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ پیش کرنے میں تھوڑی سی اس میں تاخیر ہو گئی ہے۔ کوئی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہم پروگرام صحیح وقت پر شروع نہیں کر سکے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو پوائنٹس بھی ہم آج انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بھی جو بھی سوالات ہوں، جو بھی ہمارے ساتھ آپ کے پاس کوئی بھی سجیشنز ہوں، کوئی ویوز، کوئی آپ کی سوچ ایسی ہو جس میں آگے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، پلیز یو موسٹ ویلکم۔ ہمارا ابھی سے ہی ہماری جو لائیو فون کالز ہیں وہ اوپن ہے، ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، اور آپ ہمیں ای میل کر کے بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس feedback@hadayan.tv۔ ناظرین، غالباً مور اور لیس 3 دن کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی مقدس ترین ساعتوں کا مہینہ برکات اور نعمات سمیٹنے والوں کے لیے ایک مرتبہ پھر سے آ رہا ہے۔ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ الہی آمین۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس کے دن بہترین دن، اس کی راتیں بہترین راتیں، اس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں۔ فرشتے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، ہے کوئی جو اس ماہ مبارک کی رحمت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس ماہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ضیافت کا دسترخوان بچھنے والا ہے۔ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ بس ہماری آج یہ کوشش ہوگی کہ یہ ماہ مبارک میں داخل ہونے سے پہلے خود کو اس طرح سے تبدیل کر لیں تاکہ اس دسترخوان سے جتنی بھی زیادہ نعمات اور برکات ہیں ہم سمیٹ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ روزہ جو ہے وہ انسان کو حیوانیت کی گہری کھائی سے نکال کے معراج کی اس منزل پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں پھر وہ صف ملائکہ سے بھی آگے نظر آتا ہے۔ تو بس انشاءاللہ تعالی جب ہم خلوص نیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس کی دہلیز پر بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور ہمارے گناہ معاف کرے گا، ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایکسکیوز می، اور ناظرین، ہم کوشش کریں کہ خود کو اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی لانے کی۔ ہمارے پاس یہ 2-3 دن جو ماہ شعبان کے باقی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، غنیمت ہے۔ ان کو ہم نے صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے، اور اپنے سچے دل کے ساتھ، اپنے قول و فعل کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے جوش و ولولے کے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، اس ماہ رمضان المبارک میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہماری پروگرام کی عالمہ محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ آج کے ہمارے مہمان جو ہمارے آج کی اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ڈاکٹر سیما بطول، اور میرے السلام علیکم، اور میرے رائٹ سائڈ پہ ہماری بیٹی ہے زینب جعفری۔ السلام علیکم بیٹے۔ اور ان کے ساتھ محترمہ طلعت حسن۔ ان کے پاس بہت سی ایکسپیرینسز ہیں، پاکستان کا بھی اور بحرین کا بھی، اور پھر ہم آج مختلف ایکسپیرینسز سے انشاءاللہ ماہ رمضان کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین۔ ہمارے لائیو کالز اوپن ہیں، اور ہمارے آپ ای میل بھی ہمیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال محترمہ فرحت صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ استقبال ماہ رمضان میں سب سے پہلا ہدف ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ جی، تمام ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین محفل کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی بہترین طریقے سے نبیلہ بہن آپ نے اوپننگ کی ہے، اور جس طریقے سے اس پروگرام کا نام استقبال رمضان، تو حقیقت ہے کہ ایک طریقے سے ہمارے اندر ایک خاص جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا ہے کہ ہم ہم سے وہ گھڑیاں
نہیں گزر رہی ہیں کہ جلد از جلد اس سعادت سے ہم مستفید ہو سکیں. تو بے شک ماہ رمضان جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک خاص نظر کرم کہنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا تحفہ اس بارگاہ رب العزت کی طرف سے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایک ایسی اپورچونٹی دی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے کو اتنا بہتر بنا سکیں کہ ملائکہ کی صف سے بھی بلند ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں مہمانی کا شرف حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور ہم مہمان بھی کس کے بنتے ہیں؟ اس خالق اکبر کے مہمان ہیں جو اس پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے. تو جب میزبان اتنا اکبر ہو تو ظاہر ہے مہمان کو بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے انسانیت کے کمال پر پہنچے تاکہ پھر وہ بھی اپنی حقیقی منزل کو پا سکے. تو جو میزبانی ہمیں جو سعادت ہمیں اس ماہ رمضان میں مہمانی کی عطا ہو رہی ہے تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم مہمان اور میزبان اور دسترخوان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نگاہ میں وہ نعمتیں آتی ہیں جو ہمارے شکم کو پر کرتی ہیں، ہے نا. کہ ہماری چونکہ مادہ پرستی اور اس کی طرف ہم زیادہ راغب رہتے ہیں تو فوراً ہی جب دسترخوان کی بات آتی ہے تو ہمارا فوراً ان چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، انواع و اقسام کے. مگر یہاں جو ہمیں مہمانی کا شرف ہمیں مل رہا ہے وہ روحانی غذا کے لیے ہے. اگر ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ اس دسترخوان کو ہمارے لیے بچھا رہا ہے کہ جس میں انواع و اقسام کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو ہماری روح کو غذائیت بخشیں گی اور ہماری روح کو کمال عطا کریں گی. تو اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں گے تو پھر ہم ان انواع و اقسام کی نعمتوں کو فوکس کریں گے کہ وہ کون سی نعمتیں ہوں گی کہ جو ہمیں روحانی اعتبار سے نشو و نما عطا کریں گی. تو اللہ تعالیٰ جیسے ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت میں کہ کما کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو جو ہے واجب قرار دیا. یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، اس سے پہلے کی امتوں پر بھی جو ہے وہ یہ روزے فرض تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اعلان کریں اپنی امت کے لیے کہ ہم ان کو ایک بہترین تحفہ رمضان کی صورت میں عطا کر رہے ہیں کہ جو کہ ایک ماہ پر مشتمل ہے. اور پورا ماہ، کیونکہ دیکھیے انسان کے لیے جو اعمال ہوتے ہیں یا جو بھی عبادات ہوتی ہیں اس کا انسان اس کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اس کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے. تو جو بھی ہم ورد یا اعمال کرتے ہیں تو وہ 30 ڈیز کا ایک طویل عرصہ کہ جو ہمارے اندر ایک قسم کی روحانیت بھی پیدا کرتا ہے اور ہمارے اندر اس کی معرفت بھی پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا 1 مہینہ ہم کو عطا کیا ہے ان برکتوں کا. تو اس سے ظاہر ہے کہ ہمیں فیضیاب ہونا ہے اور اس کے لیے ہم استقبال اسی طریقے سے کریں کہ یہ اللہ کی ہمارے اوپر ایک بہت عظیم عطا ہے. اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ایک کوئی برڈن ہے، کوئی بوجھ ہے، کوئی ایسی واجبات ہیں کہ بس جن کو ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر نہیں کیا تو گناہ ملے گا. گناہ سے بالا تر ہو کے سوچیں کہ ہمیں اس لیے ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھنے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں رکھے تو گناہ ملے گا اور رکھے تو اجر و ثواب ملے گا، بلکہ اس لیے یہ حکم الہی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مہمان بنیں. اللہ ہمیں مدعو کر رہا ہے اپنے دسترخوان پر. تو یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ مدعو کر رہا ہے اس ماہ رمضان میں. تو جب ہم اس کی برکتوں کو محسوس کریں گے، اس کی عظمت کو جانیں گے، تو پھر ہمارے لیے ان لمحات کے انتظار کرنا بہت دشوار ہو جائے گا کہ کسی طریقے سے ماہ مبارک کا چاند نظر آئے اور ہم ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ حاصل کر سکیں.
बहुत खूबसूरत। और अभी जैसे आपने फरमाया कि वो जो नेमात हम दस्तरखान से हासिल कर सकेंगे, उनकी अगर हमने उन नेमात की हिफाजत कर ली तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी हमारी इंशाअल्लाह ताला। जी मोहतरमा तलत हसन आपकी तरफ आते हुए, मोहतरमा तलत हसन अभी हाल ही में बहरीन से आई हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि तमाम मेहमानों का कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई है, और ख़ास तौर पे इनका कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ आज प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। और आप क्या समझती हैं तलत बहन कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों चाहता है कि हम भूखे और प्यासे रहें? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मदु करने का कि मैं इस बाबरकत महफ़िल में आई और कुछ कह सकूं। असल में अल्लाह का मकसद हमें एक मैसेज देना है कि भूखे रहने से हमें एहसास होगा कि जब दूसरे लोग भूखे होते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, और दूसरों के लिए नरमी पैदा करना एक लेसन है। बिल्कुल। और इबादत के ज़रिए, ये एक इबादत है कि सबसे पहले तो इंसानियत ही सबसे बड़ी इबादत है। बेशक। तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, और उससे हमें बहुत एहसास होता है कि जब हम अपने दस्तरखान पे बैठे होते हैं तो उस पर अनवा इक़साम की चीज़ें होती हैं, और हम उस वक्त हमें ये बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती कि कौन कौन इससे महरूम है। लेकिन रमज़ान वाकई हमें ये सबक सिखाता है और हम इससे बहुत इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं अपने आप को बाअमल करने के लिए, और इबादत करने का मौका देते हैं। बिल्कुल। परवरदिगार जी, ज़ाहिर है कि जब हम दिन में भूखे रहते हैं तो फिर हमें दूसरों का एहसास होता है कि वो लोग जो कि 2 दिन के बाद जिनको खाना खाने को मिलता है, और वो भी इतना मुख्तसर सा खाना, तो फिर हमें एहसास होता है कि वाकई में हम फिर परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें कितनी नेमत अता की, जो कि हम वैसे शायद आम ज़िंदगी में इतना एहसास नहीं। जी, हम जब तीनों वक्त खाना खाते हैं तो हम ये बिल्कुल एहसास नहीं कर रहे थे कि हम कितनी नेमतें सुबह से लेकर रात तक ले चुके हैं। बेशक। और हर नेमत का अलग अलग हम शुक्र नहीं करते हैं। बेशक। लेकिन ये वाकई बिल्कुल रमज़ान की वजह से हम लोगों को बहुत लेसन्स मिलते हैं। बिल्कुल। कि और अल्लाह से यही दुआ है कि इस रमज़ान में जो जो एहसास हमारे अंदर पैदा होता है वो सारा साल हमारे अंदर रहे। ये नहीं कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाए और हम उसको भूल जाएं, उसी रूटीन में आ जाएं। बिल्कुल। आई थिंक ये जो आपका बहुत खूबसूरत पॉइंट, इस पे हम आई थिंक पूरा माह रमज़ान काम करेंगे, साथ साथ रिमाइंडर हम अपने आप को भी बताना चाहें, रिमाइंड कराना चाहेंगे। और जब हम यहाँ से कोई बात डिस्कस करते हैं किसी चीज़ को, तो वो हमारे लिए भी एक रिमाइंडर, मेरे लिए भी एक रिमाइंडर होता है कि जब मैं बात करती हूँ तो वो मेरे भी जहन में वो बात रह जाती है कि नहीं, इस तरह से मुझे भी अमल करना है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमने इसको लेके, इसको हमने सिर्फ माह रमज़ान तक महदूद नहीं रखना है। जो जो कुछ भी हम अपनी इस्लाह करेंगे इस माह रमज़ान में, उसको हमने पूरे साल बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना है इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर सीमा, आपकी तरफ आते हुए हम देखते हैं कि बहुत से रोज़े के मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। बीइंग अ डॉक्टर आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि स्पिरिचुअली तो जैसे हमने कहा कि रूहानी तौर पे हम अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, लेकिन मेडिकल इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो मैं उस हवाले से आपको कहूँगी, अगर आप मेडिकल और स्पिरिट दोनों बेनिफिट्स को कंपेयर करें तो थोड़ा सा कि किस तरह से हम दोनों में बैलेंस रख के चल सकते हैं पूरे महीने में। सबसे पहले तो यही कि जैसे हम देखते हैं कि रमज़ान जो लफ्ज़ रोज़ा है सौम से निकला है। सौम का मतलब है रुक जाना। तो न सिर्फ हम अपनी ख़ुराक से रुक जाते हैं बल्कि हर गलत काम से, चाहे वो ग़ीबत है या जो भी आपके, हर इंसान के अंदर एक थोड़ी वीकनेसेस भी होती हैं, उसके स्ट्रेंथ भी होती हैं। तो उन चीज़ों से रुक जाने का नाम रोज़ा है। तो अगर हम दिन भर खाना खाते हैं, सुबह को, दोपहर को, शाम को, इसमें जो है एक डिसिप्लिन आ जाता है कि आपने दिन में 2 दफ़ा खाना खाना है। बॉडी को इतना टाइम मिलता है कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। और जो आपका पिछला जो
جس کو کہتے ہیں کولیسٹرول، چربی یا جو موٹاپا تھا اس کا جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں کہ جب آپ ڈسپلن کے ساتھ 2 وقت کھانا کھائیں گے تو اس کا جو اثر ہے وہ مختلف ہوتا ہے، نہ کہ 3 یا 4 مرتبہ، اور جب دل چاہا چائے پی لی اس کے ساتھ بالکل کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ اور روحانی اعتبار سے دیکھیں تو اگر ہم رمضان کے فائدے نظر آ جائیں تو ہم چاہیں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہے، اور اس کا استقبال بھی ہم پھر اس طریقے سے کر پائیں گے کہ جس طرح جب شہر میں کوئی صدر مملکت آتا ہے یا وزیر اعظم تو کس طرح اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا ہم اپنے گھر میں دیکھیں مختلف مہمان آتے ہیں، کسی کا اہتمام ہم تھوڑا زیادہ کرتے ہیں، کسی کا تھوڑا کم کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیں گے تو اس کا استقبال بھی اسی نوعیت کا کر پائیں گے۔ اگر کہتے ہیں شعبان رسول کا مہینہ ہے، 1 روزہ رکھ لیں تو وہ آپ کو جہنم سے نجات دلا دیتا ہے، تو رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہے تو پھر ہم اس مہینے کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہینے کا مقصد کیا ہے۔ اور جب پروفٹ سے پوچھا گیا کہ بھئی رمضان اس کا نام کیوں ہے، تو یہ لفظ رمز سے جلا دینے والے کا ہے، کہ لوگوں نے کہا کہ یہ سخت گرمی میں تھا، کہ جھلسا دینے والی گرمی تھی، اس لیے انہوں نے کہا نہیں، یہ اس لیے کہ یہ آپ کے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے۔ اس میں اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ پوچھتی ہیں تو روزے رکھنے کے جتنے فائدے ہیں وہ جسمانی حساب سے اور روحانی دونوں کو ساتھ، جن لوگوں میں جیسے کانفیڈنس کم ہوتا ہے، آپ اپنی بھوک کو روکتے ہیں، آپ وقت پہ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ان سے آپ کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے، قوت ارادی آپ کا بڑھتا ہے۔ تو جو لوگ لیس کانفیڈنٹ ہیں، اگر وہ اس منظم جو ایک ترتیب ہے رمضان کی اس کو فالو کریں تو وہ کانفیڈنس ری گین کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کو ہم انگزائٹی یا ڈپریشن کہتے ہیں، تو اگر وہ اس ڈسپلن کے ساتھ سحری کریں اور پھر افطار کریں، اور دن میں جو بھی نماز کے اوقات ہیں ان پہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جیسی اپنی روٹین ہے وہ انسان گزارتا ہے، جاب کرتے ہیں تو جاب کریں، بچے اسٹوڈنٹ ہیں تو اسکول جائیں، تو اس کے ساتھ جو ہے پھر آپ کے اندر یہ انگزائٹی اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ آپ کی اخلاقیات بہت اچھی ہو جاتی ہیں، آپ بہت زیادہ شکر گزار ہو جاتے ہیں، تحمل مزاجی، جی تحمل مزاجی آ جاتی ہے، آپ کی فکر اور سوچ چینج ہو جاتی ہے۔ وہ جو آپ صرف میں اور فوکس رکھتے ہیں اپنے آپ پہ، پھر تھوڑا سا وہ ایک ہورائزن بڑا ہوتا ہے، پھر آپ دوسروں کو اپنے اس میں لے کر آتے ہیں کہ آپ ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح اپنی ذات سے فیضیاب کر سکتے ہیں جو بھی اللہ نے آپ کو دیا۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ماہ رمضان کا سوچا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہر ایک کے ذہن میں ایک ڈفرینٹ سوچ آتی ہے، ہر کوئی اس ایک مختلف نظریے سے، ویو سے اس کو سوچتا ہے، لیکن وہی نا کہ اس سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کا ویلکم کر رہے ہیں۔ اگر تو ہماری اسٹریٹ اوے یہ سوچ آئی ہے کہ پہلے تو ہم نے اسٹاک اپ کرنا ہے اپنے گھر کو، پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کتنی افطار پارٹیز کرنی ہے، کتنی سحر پارٹیز پہ جانا ہے، کتنی ہم نے کرنی ہے، اور لاسٹ ایئر جو پارٹیز ہوئی تھیں وہ کتنی تھیں، الیبریٹ کس کی سب سے زیادہ تھی، تو میری اب اس دفعہ سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ اگر تو ہم اس سوچ سے ماہ رمضان کا انتظار کریں یا اس کو استقبال کریں تو محترمہ فیض صاحبہ پھر آپ کیا فرمائیں گی؟ جی بالکل نبیلہ بہن، بالکل صحیح پوائنٹ کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی بھی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہم جب بھی ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں، آج کل بھی جیسے ہو رہا ہے، اب جیسے سمر کا ماہ رمضان ہے تو اس میں ہر کوئی کے جملے ان کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ اچھا اس دفعہ رمضان میں بڑی مشکل ہوگی کیونکہ بہت ہی لمبے اور طویل روزے ہیں۔ تو سیما بہن نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں فوکس کس چیز پہ کرنا چاہیے۔ اصل میں اگر جو لوگ ماہ رمضان کو صرف غذا اور خوراک کی حد تک محدود رکھتے ہیں کہ بس اس میں یہ ہے کہ سحر میں آپ نے اپنے روزے کا اختتام کرنا ہے، جتنا بھی آپ فیڈ اپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کریں، اور اس کے بعد ٹل افطار آپ کو جو ہے وہ ایمٹی سٹمک رہنا، اور افطار میں پھر آپ نے اپنے آپ کو بھرنا ہے تاکہ نیکسٹ ڈے کے لیے۔ تو جب کھانے کے ارد گرد ہم ماہ رمضان کو محدود کر لیں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ لمبے روزوں کا احساس بھی ہوگا اور مشکل بھی لگیں گے۔ مگر اگر ان چیزوں کو ہم سائڈ پہ رکھیں کہ حقیقتاً رمضان یہ نہیں ہے
کہ آپ نے بس اپنے آپ کو خالی پیٹ رکھنا ہے، یہ ایک اس کا بہت ہی چھوٹا سا مائنر سا ایک حصہ ہے کہ جو آپ کے اندر، یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے بھوکے رہنے سے جو ہے اللہ کے اس میں مہمان وہ جو میزبانی وہ کر رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہمارا جو بھوکا رہنا ہے وہ جیسے آپ نے بھی فرمایا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہماری اپنی ذات کے لیے بہتر ہے. اگر ہم کھانے سے بالا تر ہو کے سوچیں اور اس ماہ رمضان کی برکتوں کی طرف فوکس کریں کہ اصل کیا ہے کہ حکم اللہ اس کی پابندی انسان کرتا ہے، اور ایک طریقے سے ہمیں پریکٹس ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کو کس طریقے سے اوبے کرنا ہے، اس کے حکم کو کس طریقے سے ماننا ہے، اور یہ ہمیں ماہ رمضان جو ہے وہ کس طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے. جسے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب اس میں جو ہے کہ آپ جو ہے صبر اور صلاۃ سے مدد مانگیں کہ جو آپ کی کیریکٹر بلڈنگ میں، آپ کے اندر ول پاور میں جو آپ کے اضافہ ہوتا ہے، جو آپ کو مددگار ثابت ہوتا ہے. تو تفسیر میں بالصبر سے مراد جو ہے وہ روزے کو لیا گیا ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ روزے میں قوت ارادی اسٹرانگ ہوتی ہے. جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر دیکھیں نا اسٹرانگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کہ انواع و اقسام کی چیزیں عام دنوں میں آپ دیکھیں اگر ہوتی ہیں خود بخود آپ کا ہاتھ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے، بھوک ہو نہ ہو، مگر آپ وہ لوازمات دیکھتے ہیں تو آپ کا کھانے کو دل جاتا ہے. مگر روزے میں جب آپ ہوتے ہیں، آپ کے آگے دنیا کی کتنی بھی کھانے کی نعمتیں رکھی ہوں، آپ کے اندر پیشنس، کیوں؟ حکم الہی کی پابندی کر رہے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، اٹریکٹ بھی نہیں کر رہی ہوتی ہیں، ان میں سے خوشبوؤں بھی آ رہی ہوں، کچھ بھی ہوں، مگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ صلاحیت اللہ یہ بتانا چاہتا ہے ماہ رمضان کے ذریعے سے کہ ہم نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے. اگر ہم تمہیں کوئی حکم دیتے ہیں کہ اپنے اندر جو ہے وہ استقامت پیدا کرو اور اپنے اندر صبر پیدا کرو، تو یہ نہیں کہ تمہارے اندر وہ کوالٹی موجود نہیں ہے. ماہ رمضان میں دیکھو تم کس طریقے سے چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا کیا ہے کہ اب کسی چیز کے لیے کہیں تو بچے بھی یہی کہتے ہیں ماحول ہی ایسا ہے، ہم کیا کریں. کتنا مشکل ہے اس ماحول میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، کسی بھی چیز کے حوالے سے کتنا مشکل ہے. اب ماہ رمضان خود ہمارے اس بات کو جو ہے وہ کرتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ کتنی بھی اٹریکشن کی چیزیں ہوں تمہارے سامنے، مگر اگر تم ارادہ کر لو تو پھر تم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنے اندر وہ کنٹرول، وہ پیشنس پیدا کر سکتے ہو. تو ماہ رمضان ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے، یعنی پیدا نہیں، وہ جو ہمارا جذبہ ہے وہ ریکگنائز کرواتا ہے ہم سے، ہمیں احساس دلاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. اسے کہتے ہیں کہ رمضان وہ اپرچونٹی دیتا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو کسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کب صحیح وقت آ گیا ہے بیج بونے کا. تو اللہ نے وہ ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ رمضان صحیح ٹائم ہے کہ اب آپ بیج بو سکتے ہیں نیک کاموں کا، یا جو بھی آپ کے اندر کمیاں ہیں آپ ان کو سدھارنے کا جو بیج ہے اس کا صحیح ٹائم جو ہے وہ رمضان کا ہی مہینہ ہے. لعلکم تتقون، جی، تاکہ آپ متقی اور پرہیزگار بنیں. بے شک بالکل. ایک اگر ہم پوائنٹ کو نوٹ کریں، صرف ایک پوائنٹ کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم روزے میں جب نیت کرتے ہیں تو قربتاً اللہ، بے شک، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیت پہ کر رہے ہیں. لیکن کیا ہم کوشش کریں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی کوشش کریں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، کہ اللہ کے نزدیک ہو جائیں. کیا ہم کیا کیا ایکشن کر رہے ہیں، کیا کیا کس طرح سے اپنے روزے کو گزاریں کہ ہمیں جو روزہ ہے وہ اللہ کے نزدیک کر دے. تو محترمہ فیض صاحبہ، اسی میں آپ کو پوچھوں گی کہ قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ وہ قرب جیسے کہ قربتاً اللہ ہم کہتے ہیں، لیکن قرب کیا چیز ہے؟ قرب دیکھیے، وہ قرب اللہ سے وہ نزدیکی ہے کہ جو کہ انسان وجود اللہ کی پریزنس کو محسوس کرے. قرب یہ ہے، دیکھیں اللہ جو ہے جسم و جسمانی سے مبرہ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مقام پر جائیں گے تو آپ زیادہ کلوز ہو جائیں گے. یہ ایک وہ جذبہ ہے، وہ فیلنگ ہے کہ جو اگر انسان اس اپنے اندر وہ بیداری پیدا کر لے تو اس کو جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قربت کا احساس ہوتا ہے، خود بخود وہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں جو ہے اپنی باؤنڈریز کو، جو حدود اللہ ہیں، اس کو کراس نہیں کر سکتا. تو قرب اصل میں اس سینس میں آتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے رب العزت کے وجود کا احساس کر لے.
یعنی کہ اس کی اس صورت میں معرفت حاصل کر لے کہ کوئی چیز اس نگاہ قدرت سے بچی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی ہر وقت اللہ ہماری ذات کو فوکس کر رہا ہے، تو پھر وہی ایک احساس اگر ہمارے اندر آ گیا تو یہ وہ قرب ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ شہ رگ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو جسم اور روح کو ملائے ہوئی ہے، جہاں شہ رگ قطع ہو گئی وہیں جسم اور روح میں جدائی پیدا ہو گئی، تو یہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے سے اتنا قریب ہے کہ اگر ہم اس کی قربت کا احساس کر لیں تو پھر ہماری جسم اور روح دونوں اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ بے شک۔ طلعت بہن، آپ کی طرف آتے ہوئے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ قرب ہم اگر تنہائی میں جتنا بھی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گزاریں، جیسے کہ دعائیں پڑھیں ماہ رمضان میں، یا جتنی بھی زیادہ نمازیں یا اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نزدیک کرے گی؟ بے شک، وہ آپ کا کنسنٹریشن جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آپ اس وقت محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہیں اور اللہ سامنے ہے، اور آپ کی عبادتوں میں وہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی دنیا کی اور بات یاد نہیں آتی جس وقت آپ واقعی اللہ سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور تو ہم یہ میسج دینا چاہیں گے کہ جتنا بھی وقت ہو ہم تنہائی میں گزار سکیں دعاؤں۔ میں ایک بات کہوں کہ صرف تنہائی اوکے، وہ کنسنٹریشن ہے، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اور ہم ضیافت بھی کر رہے ہیں اور وہ ہم قربتاً اللہ کر رہے ہیں، تو ہمارا ہر عمل اللہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اور ہماری نیت اس وقت پیوریفائی ہوئی ہے، اور ہم مقصد یہ ہے کہ ایک دسترخوان پہ سب لوگوں کی ضیافت کریں، تو وہ بھی قربتاً اللہ ہم کر رہے ہیں۔ تو نہ فقط یہ کہ ہم رات کی تنہائی میں ہی عبادت کریں، لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی عبادت کریں۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میرے بچے میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور قرآن، اور ہم باجماعت ہو کے دعائیں کریں، تو ایک آپ کو بہت ہی احساس کہ ایک تربیت کا، کہ آپ اس کے ذریعے ان کی تربیت کر رہی ہیں، ان کو سکھا رہی ہیں، اور قربتاً اللہ کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ نبیلہ بہن، جیسے کہ ابھی طلعت بہن نے جو گفتگو فرمائی ہے، تو اس سے مجھے واقعی میں ایک چیز کا احساس ہوا ہے کہ تنہائی میں اللہ کا قرب پانا اتنا مشکل نہیں ہے، ہے نا، اس کے ساتھ ایک لنک ہو جاتا ہے، مگر اجتماع میں قرب الہی کو فیل کرنا یہ بہت مشکل امر ہے۔ اس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم اجتماع میں بیٹھیں، اور آپ دیکھیے جب ہم اجتماع میں ہوتے ہیں، جب ہمارے ارد گرد ہمارے ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم بالکل اللہ سے کافی دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے، ہم جب دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ محفل میں بیٹھے ہیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور ہماری نظر اس میں بھی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے ایکشن میں بھی، ہماری گفتگو میں بھی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اجتماع میں قرب الہی کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے، تو جو ہمارے اندر کنٹرول بھی پیدا کرے گا۔ اور جب ہم تنہائی میں قرب الہی پاتے ہیں تو اس کی افادیت صرف ہماری ذات تک محدود ہوتی ہے، مگر جب ہم اجتماع میں قرب الہی کو محسوس کرتے ہیں اور اس سے قریب تر ہوتے ہیں، تو پھر اس کی افادیت صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ پورا کراؤڈ ہمارے معاشرتی طور پہ جو ہے نا، اور دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی پھر اس قرب کی طرف اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جی، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، ہر کوئی اس کو نہیں انجام دے سکتا، ہر کوئی نہیں انجام دے سکتا، مگر آپ دیکھیے ماہ رمضان میں ہمیں یہ اپارچونٹی بھی ملتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ رونق جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہوتی ہے، ہماری کمیونٹی سینٹر، مساجد میں، جی مساجد میں ہوتی ہے کہ ایک اجتماعی قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے، ایک اجتماعی جو ہے وہ افطار بھی ہو رہا ہے، تو ہم لوگ زیادہ معاشرتی لحاظ سے ایک دوسرے سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، یا ماہ محرم میں ہم ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں ایک اپارچونٹی ملتی ہے کہ اجتماعی گیدرنگ میں
کس طریقے سے قرب الہی کو پائے انسان، جو کہ بہت مشکل ہے، اور اگر ہم نے اس کو پا لیا تو ہماری اپنی ذات تک وہ مطلب بینیفٹ جو ہے اس کا محدود نہیں ہوگا، بلکہ پورے مجمع جو ہے اس سے استفادہ حاصل کرے گا۔ بالکل آپ اچھی بات کو دہرائے گا تو وہ سب کو اس کا ثواب مل رہا ہوگا، اور ہم کو بھی آف کورس۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو جو باتیں اس کو پسند ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ان چیز سے اس بات سے یہ ناراض ہو جائیں گی تو وہ بات ہم سامنے نہیں کرتے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کے قرب کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے کہ جو اللہ کے اندر ہیں۔ اور میں بک میں پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو اپنے اوپر 7 چیزیں لازم کر لیتا ہے کہ وہ آپ کو دے گا، اس میں سے چاہے وہ جہنم کا عذاب آپ سے ہٹا لے گا، جنت آپ کو ملے گی، اللہ کی رحمتیں ملیں گی، سکرات کا وقت آسان ہو جائے گا، آپ کو قیامت پل صراط کا وقت آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کو اپنی ایک صفت دیتا ہے سمد کہتے ہیں بے نیاز کو، تو وہ آپ کے اندر ایک بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، سمدیت۔ تو قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کوالٹیز اپنے اندر لانا ضروری ہیں تاکہ پھر وہ ایک تھوڑی اس کی بات سمجھ میں آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے، میں بہت ہی مطلب کم علم ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت علم رکھتی ہیں، لیکن اللہ نے ہر انسان میں ساری صفات دی ہوتی ہیں، آپ کو اس کو انہینس کرنا ہے، ٹرائی ٹو ریکگنائز دیم۔ اور وہ یہ سارے ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں، آپ دیکھیں ہر مہینے میں ایک نہ ایک ایسی ہے، یعنی سیشن کرنا ہے آپ نے، معاشرتی طور سے بلانا ہے، ایک نہ ایک میسج ہر مہینہ ہمیں دے رہا ہے۔ بالکل، ناٹ اونلی دیز 3 months، اگر آپ پورا سال دیکھیں تو ہر ایک مہینے کا ایک میسج ہے، اور وہ معاشرتی طور سے ہے۔ مطلب اسلام ہمیں معاشرتی طور سے دیکھنا چاہتا ہے، انفرادی طور سے آف کورس آپ انفرادی طور سے اچھے ہوں گے تو آپ معاشرتی طور سے اچھے ہوں گے۔ بالکل ناظرین، اب ہماری بیٹی زینب جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ان سے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے یوتھ جو ہے نا وہ کئی یوتھ تو بہت اسٹرانگ ول ہیں، وہ تو جیسے کہ میں مدرسہ میں آج بچیوں سے بات کر رہی تھی 16, 17, 18 ایئرز اولڈ، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان آئے گا، کیونکہ ہمیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم امام بارگاہ مساجد میں جاتے ہیں، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، اکٹھی افطاری ہوتی ہے، اور جب دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو ہم جو سکون محسوس کرتے ہیں وہ ہمیں اور دنوں میں نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ویو تھا کہ اس دفعہ بہت لمبے روزے، جیسے محترمہ فیض صاحبہ نے کہا، تو کچھ یوتھ کا۔ تو آئے ہم ان سے زینب بیٹے، فرسٹ کوسچن I would like to ask you, what Mah Ramzan means to you, first of all, so I would just like to know. Well, obviously it's the month of fasting, but it's also reflection on the whole year, how's it gone, and this month what you can do to improve yourself. MashaAllah. And then obviously I think once you pinpoint that something, after the 30 days it becomes a habit. So mine this time is to dress more Islamic, and then hopefully at the end of Ramadan I stay to it, and next year then I can pinpoint something else. That's what I like to do when Ramadan comes. Goal set karna. Yeah, set a goal. So far every year since you've started regularly fasting, like since you became baligh, so every year you set a goal, and you managed to achieve that goal. Yeah. MashaAllah. So ji Allahi Ameen. So mashallah, like you are college going in, so do you ever find it that you know, like your peers or like non-Muslims, you know, obviously they find it very strange, to them the concept of fasting is quite strange, that you stay away from food and drink for the whole day, like mostly about 18 hours or so. So have you ever come across some sort of comments which has hurt you, or you find very uncomfortable with? No, it's just they're curious more than they're almost intrigued. They want to know why would you put yourself through that, and once they understand our passion, they're almost inspired by it, and they're thinking, wow, you do that, I would never be able to do that, it's almost inspiring that you guys do that, and then they start researching into it, which is I find so cool. Oh, very good, mashallah. So what message would you like to give out there to the youth, you know, as regarding the month of Ramadan approaching, and we've still got 2-3 days before, you know, the month of Ramadan starts. So with these last 2-3 days of month Mah Shaban,
what message, how to prepare so that, you know, when we enter the month, you know, we... Prepare yourself mentally. Just know that this is a test. I know it's going to be hard with the weather that's gone so better now. Today was the hottest day. I think it was 30 degrees today. And the weather apparently is going to get hotter. But what I can say is just think of it like this. This life is just a test. And what we're doing now we're just climbing up the steps. And then then for the akhirah, that's the life for eternity. This life is just temporary. And whatever challenges you face in this life will determine your fate in the akhirah. So... Yeah. It's not easy. It's not going to be easy. I know it's not easy, but still people like you, you know, if you've got youth like you, and I'm sure it's very inspiring for the other youths, you know, when they hear you talking like this and you've got these sort of views, you know, that how you look at month of Ramadan and how you set a goal, like how Zainab Beti, mashallah, she sets a goal every year and then she manages to achieve that goal by the end of the month, which is a big thing, you know. And I think हम सब के लिए एक मैसेज है कि हम लोग भी एक गोल सेट करें. जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे अंदर गीबत की बुरी आदत है या झूठ बोलने की आदत है या कोई भी ऐसी हमारे अंदर बुरी आदत है, तो हम कोशिश करें कि उन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए जो सबसे बुरी आदत है, कहते हैं ना कि झूठ सबसे बुरी आदत है और झूठ की वजह से इतने और बुरे काम भी अंजाम हो जाते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि हम एक वादा करें कि हम इस पूरे माह रमज़ान झूठ नहीं बोलेंगे और फिर उसी अपनी आदत को लेके पूरा साल अगर हम उस पर काम करें, अगर एक साल में हमने झूठ बोलना छोड़ दिया तो उसके साथ कितनी और बुराइयां भी हम छोड़ देंगे. तो बस इसी तरह से हम इस पे काम करें. जैसे हमारे साथ नाज़रीन, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बहुत से ऐसे हैं जो अभी जिनके लिए जो कहते हैं कि लंबे रोज़े हैं और हमारे लिए जिसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं और हर एक का अपना अपना एक व्यू है. और अभी लेकिन ये देखा गया है कि बहुत से लोगों के ये भी व्यूज़ हैं कि हम पहले ऐसे फ़ील करते हैं लेकिन जैसे ही हम दाखिल होते हैं माह रमज़ान में तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से एक हमारे अंदर वो ताकत पैदा हो जाती है कि समहाउ कि हम वो इतनी आसानी के साथ पूरा माह रमज़ान जो है हम गुजार देते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि माह रमज़ान कब आया और कब निकल गया. तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू ताला की एक रहमत है. तो हमारे साथ हमारे 2 नन्हे बच्चे भी हैं जिन्होंने आज शिरकत फरमा रहे हैं और उसमें एक बच्ची है जो कि लास्ट ईयर बालिग हुई थी और उसने पहला साल था उसका और उसने पूरे माशाल्लाह रोज़े रखे. आप देखिए 9 साल की बच्ची, लास्ट ईयर भी इतने ही लंबे दिन थे, कोई ज़्यादा वक्त का डिफरेंस नहीं था, लेकिन सिर्फ हम इसलिए उनको अपने प्रोग्राम में लाए हैं ताकि हम सबको इंकरेजमेंट मिले कि हम दिल ना छोड़ दें कि इतने लंबे रोज़े जब बच्चे रख सकते हैं तो हमें उनको देख के एहसास हो कि एक बच्चा जब रख सकता है तो ये तो हमारी अपनी कमज़ोरी है. ये तो अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं कह रहा कि उसने तो हमें ताकत दी है, ये हम अपनी कमज़ोरी की वजह से इस तरह की सोच रखते हैं. तो नाज़रीन आइए आपकी मुलाकात कराते हैं. मेरे साथ हैं अलीज़ा और उनके साथ जवाद. दोनों बच्चे हमारे. जवाद तो हाउ ओल्ड आर यू जवाद? सॉरी 10 और अलीज़ा 10. अलीज़ा ने लास्ट ईयर 9 years की थी, मतलब हुई थी और इन्होंने पूरे रोज़े रखे, बालिगा हुई थी. तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि अलीज़ा, was the last year your first year that you fasted fully? The first year? Yeah. Or before that as well? I used to fast before that, but not every day. Not every day. So how did you find it last year? Was it difficult? Was it hard fasting it? It was difficult in the first few days, but then you just get used to it. And you start enjoying it. You were enjoying it, mashallah. So, okay, Nazim हमारे साथ कॉलर है, इनको शामिल करते हैं. Okay, Aliza will come back to you. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं अनीस हैदर बात कर रहा हूँ. थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज. अनीस हैदर बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से. आवाज़ नहीं आ रही. So Aliza, what are you planning this year? What are you planning to do? Are you going to fast regularly this year, inshallah, of course? So do you know when you go to school, obviously, are you the only one who fasts in school in your class, or were there other girls fasting regularly? I think there will be other girls fasting. There were other girls? Yeah, there were other girls. So anybody asked you this question in school, that how come you can fast and you can stay away from food and drink for the whole day? Yeah, like she said, they don't say bad comments, but they're actually surprised by it and they want to know more and stuff. Oh, mashallah. अच्छा, हमारे साथ जवाद हैं. जवाद 10 years
بالغ نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ لڑکا 14 سال پہ بالغ ہوتا ہے, لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ میں بہت عرصے سے جواد کو مدرسہ میں پڑھا رہی ہوں, اور آئی تھنک یو واز سنس 7 years یو بین فاسٹنگ ریگولرلی. یس ماشاء اللہ, وین یو واز 7 years. اور ایسے بچوں کا ہم اس لیے لائیں کہ ہماری تھوڑی سی اسپرٹ جو ہے نا وہ اپ لفٹ ہوئے, تھوڑا سا ہمیں بھی بوسٹ ملے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے لمبے روزے کتنی خوشی کے ساتھ, کتنا ان کا ایمان اسٹرانگ ہے, دیکھیں کتنا جذبہ جوش و ولولہ ان کے اندر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لک فارورڈ کریں ماہ رمضان کو. آپ یہ دیکھیں نبیلہ بہن کہ جن پر واجب ہیں وہ بوجھ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز, اور جن پہ واجب نہیں ہیں آپ دیکھیں یہ کتنا ثواب گین کرتے ہیں. جن پہ ابھی واجب نہیں ہے مگر وہ پھر بھی جو ہے وہ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت ہی خوشی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے گا کہ وہ ظاہر ہے واجب ابھی ان پہ نہیں ہے اور روزہ رکھتے ہیں, اور پھر ان سے جب پیرنٹس کہتے بھی ہیں کہ چلو اب تم نے آدھے دن کا روزہ رکھ لیا ہے کچھ ہی کھا لو, تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ روزہ توڑ دیں. تو ہمیں یقین کریں بچوں کی اس سے سیکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کیا جذبہ ہے, جبکہ ان پہ واجب بھی نہیں ہوا ہے پھر بھی ان کو اس اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے کتنا اپنے آپ کو یہ لوگ تیار کرتے ہیں. تو ہمارے اندر بھی یہ پیدا ہونا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. بالکل, وہ کہتے ہیں نا کبھی بچوں سے بھی انسان سیکھتا ہے. ایج نہیں ہے کہ آپ صرف بڑوں سے ہی سیکھ سکتے, سم ٹائمز بچے آپ کو بڑا اچھا میسج دے دیتے ہیں. بے شک. جواد, like we were talking about you, that you've been fasting since you were 7 years of age, mashallah. So how do you find it? Like now also, you know, Mahi Ramzan is approaching. So what are you looking forward to? I know it's Mahi Ramzan, but what are you actually looking forward to? Well, there's different stages that you're looking forward to. When you're young, you're looking forward to like, oh, this is my first time I'm fasting, like you get motivated by your parents, and so at 7 I was like, I really want to fast, and then because everybody was fasting, so you thought I should also fast. Yeah, so I started, and then I found out how hard it was, and then the year after that I was like looking forward to like all the miles that you get to do in nights, and then the year after that I got to learn even more, so I took a step further. So this year I'm looking forward to basically going with the family and like reciting du'as at house, because like it's obviously a holy month. So yeah. So do you know, when you think of Mahi Ramzan, when we all talk about, oh, Mahi Ramzan is coming, you know, and it's going to start in 2-3 days, do you ever get this thought that, oh, so in the month of Ramzan we'll have our dining table will be full of food at iftar time, there'll be elaborate iftar, and we'll get to eat all those different things, interesting things, my favorite things. Do you ever think? Yeah, I think all children think that, but the true meaning... Not only children, beta. Adults as well. The true meaning is in like the heart and like how much you tried in that day. Okay, we have got a caller. We'll just, we'll come back to you, Jawad, in a minute. Ji, Assalamu alaikum. Waalaikum salam. जी, अपना नाम बताना चाहेंगे भाई? हाँ जी, अनीस साहब से बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से. अच्छा जी, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. ये बहुत ही मालूमाती आपका शबोगान है हमारे रमज़ान के सिलसिले में. तो माजूर के साथ मैं कुछ अपने टूटे फूटे अल्फाज कहना चाहूँगा. फरमाइए. कि दुनिया में हम जो कुछ भी, हेलो जी जी फरमाइए. दुनिया में हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो यकीनन वो ज़्यादा राह के लिए हैं. और रमज़ान का ऐसा महीना है कि ये इसमें जो भी अच्छे काम किए जाएं वो हमारे ज़्यादा राह के लिए काम इस्तेमाल होंगे. और ये सूरह बकरा में है, और ज़्यादा राह ले लो कि बेहतरीन ज़्यादा राह जो है वो तकवा है. और ए अकल वालों, मेरी नाफरमानी से परहेज करो. बस इसके अलावा मौला कायनात फरमाते हैं, बस ज़्यादा राह जमा कर लो और जान लो बेहतरीन ज़्यादा राह तकवा है. तो इस सिलसिले में ये रमज़ान के सिलसिले में
رمضان میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ وہ تقوی اختیار کریں جو کہ جس کو کرنا چاہیے. تقوی کے کئی درجات ہیں. حصول نجات تقوی سے موقوف ہے. تقوی کے بغیر انسان آخرت کے نقصان سے محفوظ نہیں ہو سکتا. تقوی کے بغیر بلند درجات کا حصول ناممکن ہے. اور تقوی کے ہر مرتبے کے لیے علیحدہ علیحدہ محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے. بس آخر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کو خط لکھا تھا جو نہج البلاغہ میں شامل ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اور میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن کو جب خوف حد سے بڑھ جائے گا وہ مطمئن رہے اور پسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے. یہی دین کا راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ماہ رمضان میں تقوی پہ زور دیں اور تزکیہ نفس کریں، یہی بہترین ہمارے لیے راہ نجات ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ہم سب کو. جی آخری میں بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا اور میں چاہوں گی محترمہ فیض صاحبہ کہ اگر ہم تھوڑا سا جو ہمارے پاس 2 یا غالباً 3 دن ماہ شعبان کے رہتے ہیں، میں چاہوں گی کہ اگر تھوڑا سا بریف کر دیں کہ ہم ان 3 دنوں کو کیسے گزاریں. اگر ہم دیکھیں تو اعمال میں یہ لکھا ہے کہ آخری 3 دن میں ہم لوگ روزہ رکھیں اور اس کو ماہ رمضان سے ملا دیں، تو ایسا ہے کہ گویا آپ کو 2 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو اس کی کتنی فضیلت بتائی گئی ہے. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا جو 3 دن ہیں ہم کو بہترین طریقے سے کیسے اویل کریں کہ جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو گئے ہوں، ہمارے اندر وہ ایک تقوی کی فیلنگ، ایک وہ احساس پیدا ہو گیا کہ واقعی آج ہم ماہ رمضان میں داخل ہوئے. بالکل نبیلہ بہن، آپ نے بہت ہی اچھے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ماہ شعبان جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور اس کی احادیث میں اس کی برکتوں اور فضیلتوں کے بارے میں ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں، اور جس کے لیے مولا کائنات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے ماہ شعبان کی عظمتوں کے حوالے سے زبان رسالت سے اس کی شعبان کی برکتوں اور اس میں بالخصوص روزے کی جو افادیت ہے اس کے حوالے سے گفتگو سنی، تو میں نے اپنی زندگی میں کوئی شعبان، میرا ماہ شعبان ایسا نہیں آیا کہ جو میں نے روزے کی حالت میں نہ گزارا ہو. تو ظاہر ہے شعبان کے مہینے میں کے بھی جو روزے ہیں اس کی فضیلت ہے، کیونکہ دیکھیے ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو ہم پہ واجب ہیں، وہ تو ہمیں رکھنے ہی ہیں ہر صورت میں. اس کی کوئی کسی قسم کی ہمارے اوپر سوائے اس کے کہ جو چھوٹ اس حوالے سے ہے کہ ظاہر ہے کہ جو شرعی عذر ہیں اس کے علاوہ ہمارے کوئی اس کی چھوٹ نہیں ہے. مگر ماہ شعبان میں روزے واجب نہیں ہیں، مگر اس کی برکت اور فضیلت، تو وہ جو روزے ماہ شعبان میں ہم رکھتے ہیں وہ ایک طریقے سے ہمارے اندر وہ روحانی بلندی اس پیدا کرتے ہیں کہ پھر ماہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کی حقیقتاً جو ہے لعلکم تتقون کہ تم پہ ہم نے روزے اس لیے واجب کیے ہیں کہ تم تقوی شاید تم متقی ہو جاؤ. تو وہ تقوی میں انسان کی بہت مدد ملتی ہے. تو اگر آپ ماہ شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان سے جوائن کر دیتے ہیں، جو کہ سنت رسول بھی ہے اور سنت ائمہ بھی ہے کہ ہمیشہ رمضان شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے ملایا ہے، تو اگر ہم ملاتے ہیں تو ایک تو 2 مہینے کے روزوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے، اور دوسرے ماہ شعبان میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو بہت بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ شجر طوبہ کی شاخیں زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈال دی ہیں کہ انسان کو یہ اپورچونٹی دی ہے کہ تم ان اگر شاخوں کو پکڑ لو گے تو سیدھے جنت کی طرف تمہاری پرواز ہوگی. تو اگر ہم ماہ شعبان میں ان شاخوں کو پکڑ لیتے ہیں اور تقوی کی حالت میں، روزے کی حالت میں ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر جب وہ شاخیں ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہوں تو ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹتے ہوئے ہم جنت کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں.
تو بے شک یہ جو 3 دن ابھی ہیں ماہ رمضان کے، تو اس میں جس طریقے سے ہم اور بھی تیاری کریں، دیکھیں نا تیار کر رہے ہیں، باقاعدہ کچن تیار ہو رہا ہے، وہ چیزیں شاپنگ ہو رہی ہیں، بے شک یہ سب چیزیں بھی ہیں، ضروری ہیں، ہمیں کرنی چاہیے، تو ہم اور چیزوں کی طرف فوکس کریں کہ جیسے کہ زینب بیٹی نے کہا بہت اچھی بات کہ ہم گول سیٹ کریں کہ اس ماہ رمضان میں ہم نے ابتدا سے کیا روٹین اپنی رکھنی ہے، نماز کے بعد کون سی دعائیں مخصوص ہیں کہ جو ہماری حاجات کے لیے ہیں، ہم نے ان کو ضرور پڑھنا ہے، سورہ یاسین ضرور ہم نے صبح کے وقت پڑھنی ہے، صبح کی مطلب کہ نماز کے بعد، تاکہ ہماری میموری شارپ ہو جائے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کریکٹر بلڈنگ میں بہت مددگار ہوں گی. تو ان عبادات کی تیاری ہم کریں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپارچونٹی ماہ رمضان کی برکتوں کو ہم اس کے لیے ندیدے بن جائیں، اس کے لیے لالچی بن جائیں، اس کے لیے حریص بن جائیں کہ ہمیں نیکیاں سمیٹنی ہیں. ہم ویسے تو بڑے حریص ہیں، مگر ان نیکیوں کی طرف جب بات آتی ہے تو اتنی قناعت پسندی کہ تھوڑی سی نیکی پہ بھی ہم صبر کر لیتے ہیں. نہیں، ہمیں حریص بننا ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے. آپ کا خیال ہے کہ جتنا بھی زیادہ ہم استغفار کر سکیں ان 2-3 دنوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، کہ تاکہ ہر گناہ کو ہمارے اندر پیدا ہو. بے شک توبہ اور استغفار جتنی ہم زیادہ کریں گے تو اتنا زیادہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ عفو اور درگزر کا جذبہ بھی پیدا کرے گا. ہم جب اللہ سے توبہ مانگیں گے تو خود بخود ہمارے اندر بھی وہ نرمی پیدا ہوگی اور ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں. جی بس ہمارے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کوئکلی طلعت بہن آپ سے پوچھنا چاہوں گی، لاسٹ میسیج آپ کیا اس ماہ رمضان کے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے دینا چاہیں گی؟ میں بیسیکلی آئی ایم این آرٹسٹ، اور میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جیسے when we start our painting, so first thing is our lines. So اگر فرسٹ لائنس ہماری ایکوریٹ ہوں گی، سو جب ہم اس پینٹنگ بناتے چلے جائیں گے جو بھی ہے تو ہماری پکچر اچھی لاسٹ میں آپ کو نظر آئے گی کہ اوکے ایوری تھنگ از ایکوریٹ. سو اسی طرح ہماری جو عبادت کا طریقہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو وہ ہمیں لائنس وہی گولس والی پلان ایگزیکٹلی. اینڈ جیسے کوئی بھی آپ اسٹوری رکھیں تو اس کے لیے جو اس کا پلاٹ ہے بالکل وہ آپ پہلے آپ سوچتے ہیں، تب آپ اس کی بیس پہ آپ پوری اسٹوری لکھ سکتے ہیں. تو وہ ہمیں اپنی عبادات کا پلاٹ سیٹ کرنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اور وہی بات ہے کہ ہمارا انفرادی عمل معاشرتی عمل کو اچھا کرے گا، بے شک، اور وہ اگلوں کے لیے میسج ہوگا سب کے لیے. بہت خوبصورت، تھینک یو. ڈاکٹر سیما آپ کی طرف آتے ہوئے کوئک آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہ جس طرح ہم اپنی دنیاوی زندگی سے تھک جاتے ہیں تو ایک ہالیڈے پلان کرتے ہیں کہ تھوڑا ریلیکس کریں گے، تو ایک رمضان پلانر ہے جو آپ کو اسپریچولی جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتا ہے. تو اس کی ایک ڈائری بنانی چاہیے کہ صبح کو کیا کرنا ہے، جیسے آپ نے کہا یاسین شریف پڑھنی چاہیے تاکہ حافظہ اچھا ہو. اسی طرح سے کہ تلاوت کرنی ہے، کب استغفار کا ٹائم رکھنا ہے، ماسک جانا ہے. اور آپ اگر کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اگر آپ قرآن پڑھا سکتے ہیں تو جی پیسے سے مدد کر سکتے ہیں. جس طرح بھی آپ کسی بھی شخص کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں. اور جس طرح رمضان میں ہر سانس تسبیح کی حیثیت رکھتی ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے، تو جتنا زیادہ استغفار توبہ اور دعا کر سکتے ہیں. مجھے بعض دفعہ خوف آتا ہے ایسا نہ ہو سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، قطرہ شبنم، کہ پورا رمضان رحمتیں لے کے چلا جائے، میرے گناہ وہیں کے وہیں مجھے صرف ایک بوند ہی ملے. تو کوشش کریں جیسے آپ نے کہا ہے کہ حریص بنیں، زیادہ سے زیادہ رحمتیں فضیلتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ کوئی ساتھ ضائع نہیں ہو. بالکل بالکل، ہر وقت ہر مومنٹ جو ہے اس ماہ رمضان کا اس کو ویلیو کریں، اس کو پلان کرنے کی کوشش کریں. علیزہ بیٹی، ویلکم ٹو یو. You know, there are lots of girls there who've just become baligh, and this is the first year when they'll be fasting for the whole month of Ramadan. So what message would you like to give it to them? Obviously some of them will be nervous, you know. First of all, you think it's going to be really hard, but then when you're actually doing it, you realize that God's helping you, and that it's okay and everyone else is doing it. MashaAllah, there are other people who are doing it, so I have to be strong and I can do it.
Thank you so much. Jawad, last message from you to all the boys there. I mean, some of the boys, you know what they think? They think we're not baligh, so, you know, we can fast some and we cannot fast the others, so it's up to... No, it's like, it doesn't matter if you're baligh or not. If you're not baligh, you get that extra layer of sawab because you're not baligh. You're willing to do it. You don't have to, but you're willing to do it for the sake of Allah. माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे इंशाल्लाह इमाम ज़माना के अंसार इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है हिदायत टीवी के चैनल है, यहाँ से ये हिदायत टीवी का एक मकसद ये है कि वो जहाँ पे भी जो बच्चे आते हैं उनको भी तैयार कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को वो भी तैयार हो रहे हैं इमाम ज़माना के अंसार और मददगार बनने के लिए। तो ये हमारे लिए एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि अपने आप को रिफॉर्म करें माह रमज़ान में। मोहतरमा फ़ैज़ साहब, आप एक क्विकली अगर कोई मैसेज देना चाहें तो। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी जो मैं ख़ुद भी सोचती हूँ कि अगर मैं इस माह रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी माह रमज़ान तसव्वुर करके गुजारूँ तो यकीन जाने कि मेरी हर सांस ये कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस माह रमज़ान की बरकतों को समेट लूँ, क्योंकि ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है, ये आखिरी मौका है जो अल्लाह ताला मुझे अता कर रहा है। तो फिर हम सही मानों में अपने अंदर तक़वा पैदा कर सकेंगे और फिर अल्लाह ताला इस जज्बे को हमारे इंशाअल्लाह आगे भी कंटिन्यू रखेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पॉइंट मोहतरमा फ़ैज़ साहिबा का। आई थिंक इन्होंने पूरा जो आज का प्रोग्राम था वो सम अप कर दिया एक जुमले में कि हम सिर्फ अगर यही सोच रखते हुए कि शायद ये हमारा आखिरी माह रमज़ान हो, तो इसको जितना भी ज़्यादा हम अपनी इस्लाह कर लें, जितनी भी ज़्यादा बरकत और नेमत हैं इस महीने में समेट लें, तो वह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए मुस्तफ़ीद होंगी। और नाज़रीन, हम कोशिश करें कि इस महीने की एक हर साथ को ऐसे गुजारें जैसा कि गुजारना चाहिए। हम कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हबीब और मासूमीन की मारफत हमें हासिल हो जाए, क्योंकि देखिए ना, अबू जहल और अबू लहब रसूल खुदा को जानते तो थे मगर मारफत से कासिर थे, और फ़ारस के वो सलमान जो थे वो मारफत मासूमीन हासिल करके पारस बन गए। तो बस हमें भी इसी तरह से मारफत हासिल करनी है, और जब हमने मारफत हासिल कर ली तो हमारी दुनिया और आखिरत खुद ब खुद समझ आएगी। हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, परवरदिगार 10 कदम आगे बढ़ेंगे। तो बस हमें यही चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन, आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा, हम भी इंशाअल्लाह आपको दुआ में याद रखेंगे। कल हम अपने प्रोग्राम लेके फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। बस दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको सही मायनों में माह रमज़ान का इस्तकबाल करने की और इसको गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और उसे आसान फरमाए, और हमारा शुमार उनके अंसारों मददगारों में हो जाए। इलाही आमीन। इसके साथ ही नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल इंशाअल्लाह मिलेंगे। टेक केयर, खुदा हाफिज़, वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।